بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قیامت کا قائم ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور دجال کا نکلنا یہ قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں تشریف لائیں گے؟ انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے دوبارہ انہیں اس دنیا میں بھیجا جائے گا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کس وقت اور کہاں پر نزول ہوگا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ کر کون کون سے کام سر انجام دیں گے؟ اور کیا آپ کے نزول سے ختم نبوت پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں گے؟ اور آپ علیہ السلام کی وفات کیسے ہوگی؟ اور آپ علیہ السلام کو کس طرح دفن کیا جائے گا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، نزول عیسیٰ علیہ السلام سے مراد مسلمانوں کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یقینی ہے، یعنی آپ علیہ السلام ایک بار اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا علامات قیامت میں سے ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص نعمت عطا کی گئی کہ ان کی ایک دعا ایسی ہوگی جس کو اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سے افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ مقام و مرتبہ پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی آرزو اور تمنا رکھتے تھے۔ اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا رب العالمین، مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرما، اور میں آخری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر آؤں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اب آپ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف پاتے ہوئے تشریف لائیں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے کیا ختم نبوت کے عقیدہ پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ختم نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف لا چکے ہیں۔ اگرچہ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو آپ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، لیکن اس وقت آپ علیہ السلام کا تشریف لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہوگا، لہذا آپ علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانے سے ختم نبوت کے عقیدہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پیارے دوستو، جب امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو 7 سال مکمل ہو جائیں گے اور آپ علیہ السلام قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے، تو اسی دوران شیطان ملعون کی طرف سے یہ افواہ پھیلا دی جائے گی کہ دجال آ گیا ہے، تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام فوراً شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور آپ علیہ السلام وہاں پہنچ کر 9 خاص لوگوں کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بھیجیں گے آیا کہ دجال کا ظہور ہوا ہے یا نہیں۔ ان افراد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان گھڑ سواروں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے والدین کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوں گے ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ افراد ان دنوں روئے زمین پر تمام گھڑ سواروں سے افضل ہوں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے یہ افراد تحقیقات کرنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو بتائیں گے کہ دجال کا خروج نہیں ہوا، بلکہ یہ تو ایک افواہ تھی، لیکن اس کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرے گا
کہ دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اسی دوران دجال سوائے مکہ و مدینہ کے پوری دنیا پر فتنہ و فساد پھیلائے گا اور قتل و غارت بھی کرے گا، لیکن مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے بعد دجال شام کی طرف روانہ ہوگا۔ وہاں پر پہلے سے ہی امام مہدی علیہ السلام دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ اسی دوران نماز فجر کا وقت ہو جائے گا، اور اس وقت تمام مسلمان نماز فجر کی تیاری کرنے میں مصروف ہوں گے، اور نماز فجر کے لیے اقامت بھی کہی جا چکی ہوگی کہ اسی دوران ایک آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رساں آ پہنچا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نزول کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں ملبوس فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے، اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے پانی کے قطرے گریں گے۔ یعنی اس طرح ظاہر ہوگا کہ آپ علیہ السلام ابھی غسل فرما کر تشریف لائے ہیں۔ دمشق کے اسی مقام پر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے دعوت دیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع فرما دیں گے۔ آپ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ ہی امامت فرمائیں۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور اس دنیا سے خنزیر کی نسل کو بھی ختم کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ بس اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کو ختم فرما دے گا، اور اسلام کے علاوہ دنیا پر کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ امن کا دورہ ہوگا، یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ اور چیتے گائیں بیلوں کے ساتھ چریں گے۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں جنگ عظیم کے 7ویں سال شام اور عراق کے درمیان ایک جگہ سے دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کے خروج سے پہلے 2 سال قحط سالی کے سال ہوں گے۔ قحط کے 3رے سال دوران قحط دجال کا خروج ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور گدھے جیسی سواری پر سوار ہوگا، اور اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کہ کافر، جسے ہر اہل ایمان دیکھتے ہی پڑھ لے گا، چاہے وہ صاحب ایمان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ لیکن کافر اور مشرک نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم۔ اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ۔ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے تو یہ ان کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا جو حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جو لوگ اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیں گے یہ ان کو اپنی جہنم میں ڈال دے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ اور دجال لوگوں کو ایمان سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی شعبدہ بازیاں دکھائے گا۔ اگر یہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، اور اگر یہ زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ پیارے دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام نماز فجر سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد مسلمانوں اور دجال کے گروہ کے درمیان زبردست مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اللہ رب العزت نے ایسی خاصیت رکھی ہوگی کہ جس بھی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس پہنچے گا وہ کافر وہیں پر ہلاک ہو جائے گا۔ اس مقابلے میں دجال کے گروہ کو زبردست شکست ملے گی، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے بچنے کے لیے فلسطین کی طرف بھاگ جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ بیت المقدس کے قریب مقام لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے، اور وہاں پر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد اہل ایمان دجال کے باقی لشکر کو بھی قتل کر دیں گے، اور کوئی بھی یہودی باقی نہیں رہے گا۔ پیارے دوستو، زمین پر دجال کا فتنہ 40 دن تک جاری رہے گا۔ اس فتنے کے ختم ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں گے اور ان کی اصلاح فرمانے میں مشغول ہوں گے۔ اس وقت کفار کے لیے قبول اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، یا تو اہل کفر اسلام کو قبول کریں گے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور اس کے بعد تمام لوگ سکون اور چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی۔ اس وقت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ میں ایسی مخلوق کو نکالنے والا ہوں
جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے تم لوگ کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہاڑ پر چلے جائیں گے۔ جب مسلمان اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کوہ طور پر چلے جائیں گے تو اس کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے، جو کہ پوری روئے زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتے ہوئے ہر ایک چیز کو کھا جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے کو پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے یاجوج و ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری روئے زمین پر یاجوج و ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوں گی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت ایک خاص قسم کے پرندوں کو بھیجے گا اور وہ پرندے ان کی لاشوں کو وہاں پھینکیں گے جہاں اللہ رب العزت ان کو ارشاد فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں قیام فرمائیں گے، اور اس عرصے کے دوران آپ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت چاہے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کا مسلمان جنازہ پڑھائیں گے، اور پھر آپ علیہ السلام کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دفن کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرب قیامت میں پیدا ہونے والے تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔